اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم پہ جو پریشانیاں اور وبال آتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیے میڈم سسٹرز، ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں یا برے اعمال کرتے ہیں، ان کا ہماری اپنی عملی زندگی میں، ہماری دنیا کی زندگی میں بہت بڑا ان کا اثر انداز ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اب دیکھیں، ہم چاہے جیسے مرضی حلیہ بنا لیں، مینس داڑھی رکھ لیں، سر پہ امامہ باندھ لیں، سنت کے مطابق لباس، ساری چیزیں کر لیں، لیکن لوگوں کو تو ایسے نظر آئے گا نا کہ بہت بندہ نیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر بھی اور باطن دونوں جانتے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے تو نے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے، پکی اور سچی توبہ، کہ اللہ تعالیٰ میں اس پکے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ، اب دیکھیں اگر اس کوئی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے نا، تو اب اس کا جو وبال ہے نا ہماری اپنی عملی زندگی میں کیسے ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا، تو پھر اس کی زندگی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، پریشانیاں، ڈپریشن، انگزائٹی، پرابلم، ساری ڈیفیکلٹیز بندے کی زندگی میں آ رہی ہیں۔ تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، سب چیزیں جو میرے پاس ہیں، میرے پاس برانڈڈ گھڑی بھی ہے، برانڈڈ میرے پاس فون بھی ہے، اتنا بڑا میرے پاس گھر ہے، اتنی بڑی میرے پاس برانڈڈ گاڑی ہے، تو آخر مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ کیا اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ میرا جو بیڈ ہے اس کا فوم ذرا مولٹی فوم کا نہیں ہے، یا وہ 12 انچ کا نہیں ہے، سپرنگ والا نہیں ہے؟ تو مینس کہنے کا مطلب اس بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی، سب چیزیں ہونے کے باوجود پھر زندگی میں پریشانی ہے، پھر ڈپریشن ہے، یہ چیزیں۔ دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ نا اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتے ہیں اس بندے کی، گناہوں کی وجہ سے نا اس بندے کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور برکت کن کی چیزوں سے، اس بندے کے وقت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی بندے کی دولت سے، رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور اس بندے کی صحت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایوری سنگل منتھ کوئی بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، گاڑی لگ جاتی ہے، ہیں جی، پیسے آتے ہیں اکٹھے نہیں ہو پاتے، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ تو آ رہا ہے، چلا پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور اتنے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہے، اس بندے کی اس میں برکت نہیں رہی، کام کوئی بھی وقت پہ نہیں ہوتا، کوئی بھی کام وقت پہ نہیں ہو رہا، یہ کام کرنا ہے وہ وقت پہ نہیں ہو رہا، یعنی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی وقت سے برکت اٹھا لی ہے، برکت اٹھا لی۔ تیسری چیز کیا، یہ گناہوں کے وبال کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعائیں تو کرتا ہے، یعنی اگر ہم کوئی چیز ایسی چاہتے ہیں، ہم اس چیز کے لیے ٹوٹ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں بعد میں نہیں ملتی، کیا ہوا، اٹ مینس ہمارے گناہوں کے وبال کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارے اپنے گناہوں کی وبال کی وجہ سے۔ اور چوتھی چیز جو اس بندے کی زندگی میں آتی ہے، اپنی ساری پریکٹیکل لائف میں بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے یہ سب چیزیں، تو کیا ہوا ہے، اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دنیا کی نعمتیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کیا وہ برانڈڈ فونز یا یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی نعمت ہے، وہ اس بندے کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل سے اس بندے کی عزت نکال لیتے ہیں، عزت نکال لیتے ہیں۔ پیسہ تو بہت ہوتا ہے، سب چیزیں جاہ و جلال بڑا ہے، لیکن کیا ہے، اب لوگوں کے دل میں عزت نہیں رہی اس انسان کی، اللہ تعالیٰ نے عزت سلب کر لیتے ہیں اس انسان کی، کیونکہ بندہ تیرے گناہوں کے وبال کی وجہ سے تیرے پر یہ مصیبت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس بندے کی کیا ہوا، عزت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے نکال لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ، اپنی اولاد، اس کے جو اپنے ریلیشنز ہوتے ہیں نا، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، کیا ہوا ہے، ان کے اندر سے محبت پیار ختم ہو جاتا ہے، اپنی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد اپنی نافرمان ہو گئی، یعنی کیا ہوا، آپس میں محبت اڑ گئی۔ تو میڈم سسٹرز، ہمیں یہاں پہ بات سمجھ لینی چاہیے، جو عقل مند اور نیک صالح انسان ہوتا ہے نا، وہ بجائے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، آخر ان کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، اگر چھوٹا سا بھی ہمارے کوئی گناہ ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر۔ اب حدیث میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نا جب کوئی بندہ نیک عمل کرنے کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ دائیں طرف والے فرشتے سے کہتے ہیں میرے بندے کا اجر تم لکھ دو،
تو جب وہ بندہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو 10 سے ملٹیپلائی، 70 سے، 700 سے، جتنے مرضی اللہ تعالیٰ چاہیں، جتنے بندے کی اس میں عمل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ اس سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ گناہ کرنے کا سوچتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ لکھ دوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں۔ جب وہ بندہ وہ گناہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، میرا بندہ شاید مجھ سے توبہ کر لے۔ پھر جب وہ 3 پہر گزر جاتے ہیں، جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا فرشتہ اس کا گناہ لکھ دیتا ہے۔ تو میڈم سسٹر میں یہ بات لے سمجھ لیں کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر آپ کی زندگی میں یہ پریشانیاں آ رہی ہیں اور آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ میرا کون سا عمل ہوا ہے، گناہ ہوا ہے جس سے میری پریشانی آئی، تو یہ کام کریں، جب بھی آپ کی کوئی گناہ ہو جائے اس ٹائم توبہ کریں، یا اگر آپ کو یاد نہ رہے تو 2 نفل پڑھیں صلاۃ توبہ کے، صلاۃ حاجت کی، اللہ کے سامنے میں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں تو نہیں جانتا میرا کون سا وہ گناہ ہے، تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میڈم سسٹر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو نے بس ایک بات لوٹ کر تو آ، تیرے ہونٹ ملانے میں دیر لگے گی، تیرے گناہ معاف کرنے میں مجھے بالکل دیر نہیں لگے گی۔ تو میڈم سسٹر ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی پریشانی آئے، یہ پریشانیاں آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اب دیکھیں آج ہماری زندگی میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ تو اس وجہ سے ہماری ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔